بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ مولانا یہ سورہ بقرہ ہے۔ بقرہ یبقر، بقرہ کا معنی آتا ہے چیرنا۔ گائے کو اس لیے کہتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے بقرہ کہ وہ بھی زمین کو چیرتی ہے۔ گائے اور بیل اس پر اللہ آپ کا بھلا کرے یہ ہل چلایا جاتا ہے۔ یہاں محمد سنی بیٹھا ہوا یہ اونٹ پر بھی ہل چلاتے ہیں۔ ان کا تو اپنا مسئلہ ہے، لیکن اصل اللہ تعالیٰ نے زمین کو جوتنے کے لیے اور زمین کو کھریدنے کے لیے اور چیرنے کے لیے گائے اور بیل کو بنایا ہے۔ تو جن سے بقرہ اس کا اطلاق گائے اور بیل دونوں پر ہوتا ہے۔ آگے جا کر کے سورہ بقرہ کے اندر گائے کا ذکر ہے 2 رکوع کے اندر، تو اس وجہ سے پوری سورت کا جو کہ 286 آیتیں ہیں تقریباً، پوری سورت کا نام صرف ایک قصے کی وجہ سے بقرہ رکھا گیا۔ یہ تسمیۃ الکل بسم الجز کی قبیل میں سے ہے کہ پورے کل کا نام اس کے جز کو دیکھ کر کے، جیسے کہ ایک آدمی پیٹو ہے، کھاتا زیادہ ہے، تو جب وہ آ جاتا تو آپ کہتے پیٹو خان آ گیا، حالانکہ پیش تو اس کا ایک جز ہے لیکن پیٹو خان آ گیا۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ تو یہ تسمیۃ الکل بسم الجز کی قبیل میں سے قرآن میں اس قسم کی کئی اور بھی صورتیں ہیں، مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا۔ سورہ بقرہ مدنی ہے اور طویل سورتوں میں 286 آیتیں ہیں، 87 نزول نمبر 87، اور سورۃ المطففین کے بعد وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، اس کے بعد اس کا نزول ہے۔ سورہ بقرہ کا موضوع 4 چیزیں ہیں: توحید، صداقت الرسول، توحید اور رسالت، اور جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ۔ یہ 4 موضوعات ہیں، پورے سورت کا خلاصہ بھی یہی ہے۔ توحید اور صداقت رسول، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ اس کا موضوع ہے جی۔ ابتدا میں آیت نمبر 20 تک قرآن پاک کی اصل صداقت کا بیان ہے، اور اس میں فرق ثلاثہ۔ ایک فرقہ وہ ہے جو جنان اور لسان دونوں سے وہ قرآن کو سچا سمجھتا ہے، وہ مومنین کاملین، مومنین خلص خالص۔ دوسرا گروپ ہے جنان اور لسان دونوں سے قرآن کا انکار کرتا ہے، حق کا انکار کرتا ہے، توحید کا انکار کرتا ہے، وہ کافرین مجاہرین۔ تیسرا ہے کہ بین بین، جنان سے کافر ہے، لسان سے یہ ہے کہ مسلم ہے، مومن نہیں ہے، لسانی طور پر مسلم ہے اور جنانی طور پر کافر ہے، لیکن شریعت کے مدار، احکام کا مدار وہ اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ اس پر ہے، یعنی حقیقی طور پر فیما بینہ و بین اللہ تو وہ کافر ہے، لیکن یہ کہ المنافقون تجری علیہم احکام المسلمین، منافقین پر مسلمین کے احکام جاری ہوں گے۔ یہ آپ نے پڑھا ہے، کچھ بھلا پڑھ گیا؟ سورہ فاتحہ کے ساتھ ربط بالکل آسان ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، نطلب منک الصراط المستقیم، جملہ انشائیہ طلب پر دلالت کرتا ہے۔ اضرب زیدن کا معنی ہوگا اطلب منک ضرب زیدن، تو اہدنا الصراط المستقیم کا معنی ہوگا نطلب منک الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم آپ سے مانگتے ہیں، درخواست کرتے ہیں،
تو فرمایا کہ صراط مستقیم آپ کو لینا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ صراط مستقیم ہے جی۔ دوسری صورت یہ ہے ایاک نعبد نخصک بالعبادۃ ونستعینک فی الامور کلہا ولا نعبد البقرۃ ولا نعبد آل عمران، لا نعبد البقرۃ کما عبدتھا بنو اسرائیل، لا نعبد البقرۃ کما عبدتھا بنو اسرائیل ولا نعبد آل عمران کما عبدہا النصارى۔ کچھ بھلا پڑ گیا؟ یہ دوسرا رب تھے، نخصک بالعبادت، نعبدک ایاک نعبد ولا نعبد البقرۃ ولا نعبد آل عمران، یہ ہو گئے دو۔ تیسری صورت ہے ایاک نعبد، ما ہی العبادت، عبادت کیا ہے؟ جہاد بھی عبادت ہے، انفاق فی سبیل اللہ بھی عبادت ہے، یہ ساری عبادتوں کی حج کا مسئلہ آئے گا اور بہت سی عبادتوں کا ذکر اس صورت کے اندر آئے گا۔ ایاک نعبد ما ہی العبادت، عبادت کیا ہے؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ تفاصیل ہوا فی صورت البقرۃ، بقرہ میں عبادت کی تفصیل آ گئی، تین باتیں ہو گئی۔ چوتھا مسئلہ ہو گیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم الذین انعمت علیہم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہ جماعت ہے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ منعم علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم، آگے اسی طرح منافقین کا ذکر۔ خلاصہ یہ نکلا کہ فرق ثلاثہ کا اجمال ہے سورہ فاتحہ کے اندر، اور سورہ بقرہ کے اندر تفصیل ہے۔ فرق ثلاثہ ان کا تذکرہ ہے اجمالاً، اور سورہ بقرہ کے اندر اس کی تفصیل ہے۔ اور ایک پانچویں صورت آپ سے عرض کیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الذین ضلوا عن العمل بالکتاب، ضلوا عن العمل بالکتب السماویۃ، اور انہی کتابوں میں سے اس وقت اپنے نبی آخر الزمان کی کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سورت کا موضوع بھی آپ کے سامنے آ گیا، چار چیزیں اس کی موضوع ہے، ترتیب نزولی بھی آ گیا 87 نمبر، اور اللہ آپ کو بنا کر ربطھا بما قبلھا، یعنی اس کا ربط ما قبل فاتحہ کے ساتھ بالوجوہ الخمسۃ، وجوہ خمسہ سے، یہ 5 طریقے سے مسئلہ آ گیا آپ کے سامنے۔ ہو گیا مولانا؟ اب اس کے بعد مسئلہ الف لام میم من الحروف المقطعات، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، حروف مقطعات التی قطع اللہ علمها عن خلقہ، اپنے مخلوق سے اللہ نے ان کے علم کو کاٹ دیا ہے، فلذلك سمیت بالمقطعات، اس وجہ سے ان کو مقطعات کہا جاتا ہے۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ انما سمیت مقطعاتا، مقطعات کہتے ہیں قد قطع علمها عن غیر اللہ عن خلقہ، مخلوق سے ان کا علم مقطوع ہے۔ ایک دوسری وجہ یہ کہ ان کو مقطع اس لیے کہتے ہیں، لکھا ایک ساتھ جاتا، پڑھا الگ الگ جاتا ہے ان کو۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کہیں گے کفر یکفر، وہ تو ایک ساتھ ہے، ہاں معلوم ہو، لیکن یہاں الف لام میم، لام میم خاص لکھے ایک ساتھ ہے، پڑھے الگ جاتا ہے، الف بالکل الگ ہوگا، لام بالکل الگ ہوگا، میم بالکل الگ ہوگا، کاش کہ آپ کو سمجھ میں آ جاتا۔ یعنی کل حرف مقطوع عن الحرف الآخر، حرف آخر سے، وَإِن كَانَتْ مُتَّصِلَةً فِي الْكِتَابَةِ، کتابت کے اندر اگرچہ متصل ہے لیکن پھر بھی اللہ آپ کا بھلا کرے الگ الگ ہے، پڑھنے میں الگ الگ ہے، سمجھتا ہے؟ اب ایک رائے یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم ہے، لیکن مخلوق کو
آپ نے امت کو نہیں بتایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے ایک ہوگا اللہ عالم ورسولہ بمرادہ بذالک، ایک یہ، لیکن ہمیں نہیں بتایا گیا امت کو۔ اس وقت ہوگا میان عاشق و معشوق و رمز است کرامن کاتبین رام خبر نیست، میان عاشق و معشوق و رمز است کرامن کاتبین رام خبر نیست۔ حبیب اور محبوب میں دونوں میں ایک اشارہ ہے جو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے مولوی جمیل سے کہا یار ہم تھوڑی سی دیر سبق میں بیٹھ جائیں گے، اور پھر یہ ہے کہ میں نکلوں گا، ایک دعوت پہ جانا ہے، آئس کریم کھانے کے لیے جانا ہے، لیکن آپ کو کیسے کہوں کہ آپ میرے ساتھ اٹھیں؟ دوسرے ساتھی محسوس کریں گے کہ بھائی اس کو لے جا کر کے الگ کھلا رہا ہے، تو میں اٹھوں گا ایسے طریقے سے اور آپ کو اشارہ کروں گا اور آپ اٹھیں، یا پہلے آپ اٹھیں میں اشارہ کروں گا؟ یا کوڈ نمبر مقرر کیا؟ جی کچھ ہونے بڑھ گیا؟ جی یہ چیزیں اللہ آپ کا بھلا کرے، ہر ایک کو بتانے کی نہیں ہوتی۔ چنانچہ آگے آپ پڑھیں گے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ باقی وما هو علی الغیب بضنین، آپ غیب پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بخیل نہیں ہے، اور احکام غیبیہ پوری شریعت آپ بتا دیتے ہیں، لیکن ہر چیز بتانے کی بھی نہیں ہوتی۔ بخاری شریف میں آپ پڑھیں گے، بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حفظت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین من العلم، علم کے 2 برتن ہم نے نبی سے بھر دیے، اما احدہما فقط بسستہ، ایک کو تو ہم نے پھیلایا، اپنے شاگردوں کو بتایا، تابعین کو، تبع تابعین کو بتا دیا، واما الاخر، اور دوسرا مسئلہ جو دوسرا قسم ہے علم کا، فلو بسستہ، اگر میں اس کو کھول کر کے بیان کر دوں، لقطع ھذا البلعوم، تو پھر یہ کہ اس گردن کو کاٹا جائے گا، اے مجرى الطعام، جہاں سے روٹی جاتی ہے اس کو کاٹا جائے گا، اس لیے ہم بتاتے نہیں ہیں۔ بھائی تشریعات کا جو حکم ہے امت کے مفاد جس سے وابستہ ہے وہ تو آپ بتاتے ہیں، تشریعات، باقی ہر چیز تھوڑی بتانے کی۔ آپ پڑھیں گے سورہ مائدہ کے، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، میرا نبی بعض چیزیں بتاتا ہے اور بعض نہیں بتاتا ہے۔ بعض چیزیں وہ ہوتی ہے کہ جس میں منافقین کی رسوائی ہے، ان کی رسوائی کی کچھ خبریں بھی حضرت جو ہے نا وہ ہر ایک کو بتاتا نہیں ہے۔ یا جیسے کہ مدینے کے اندر کٹر 12 منافق تھے، ان کا نام نبی نے صرف حضرت حذیفہ کو بتایا، باقی کسی کو نہیں بتایا، وہ آخر تک مسلمان نہیں ہوئی، باقی جو کچے پکے منافق وہ مسلمان ہو گئے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کنارے پر لگا ہوا عبادت کر رہا، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر مال مل جاتا ہے اطمئن بِهِ تو اس کو لیتا ہے، کہتا ہے کہ دا دین دا مذہب دیر خوند کئی، یہ تو بہت زبردست ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر اس کو دھکا آ جاتے ہیں، آزمائشیں آتی اس پر، تو انقلب علی وجہہ، چہرے کے بل پلٹ پڑتا ہے، خسرت دنیا والآخرہ، دین دا دنیا دوڑو نہ خراب، دونوں تباہ ہوں۔ یہ کچے منافقین کا تذکرہ ہے۔ مسئلہ سمجھیں؟ تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ پاک نے اپنے نبی کو بھی بتایا، لیکن سر بین المخاطب و بین المخاطب، سر بین الحبیب و بین المحبوب، بین المحب و بین المحبوب۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، لکل شیء سر و سر اللہ فی اسماء الصور، ہر چیز کی کچھ نہ کچھ راز، اللہ کے راز جو ہے نا یہ اسماء الصور ہے، یہ راز ہے، کسی کو بتائے نہیں۔ صوفیہ بھی کہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہم جانتے ہیں، لیکن ہم ہر ایک کو نہیں، ہر کمینہ کو نہیں بتاتے، بتائیں گے لوگ پھٹ جائیں گے، ہر چیز تھوڑی بتانے کی ہوتی ہے۔
ہمیں دارے مماپنا زتا خلق و آجتا شنیدن ای عجائب را نمی دارے دو طاقتا. ہم بہت سی چیزیں چھپاتے ہیں، وہ بتاتے نہیں ہیں. شنیدن ای عجائب را نمی دارے دو طاقتا، ان عجائب کو آپ کے اندر طاقت نہیں ہے کہ آپ ان کو یہ کہ برداشت کر سکیں. اگر چون ابرو نالیدم اگر چون بر کو خندیدم بہجر و وصل کردم بیردو اشارتا. کبھی ہم ہنستے ہیں کبھی ہم روتے ہیں. یہ بادلیں جب برستی ہے یہ روتی ہے بادلیں، اور انہوں نے رونا ہم سے سیکھا ہے. شراب پی کر آدمی جب مست ہوتا ہے، شراب میں جو مستی ہے وہ ہماری مستی ہے، شراب میں کوئی مستی نہیں ہے، ہماری مستی شراب میں آ گئی ہے. دیکھو میں لہذا ہم مست میں ہم کیسے زبردست ہیں. آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ تو ایک یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حق تعالی شانہ دونوں کو، اور ایک یہ ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ پاک نے یہ ہے کہ اس علم کو مخفی رکھا ہے. سمجھتا؟ باقی مسئلہ آپ نے پڑھا ہے کہ پھر ان کے نازل کرنے کا فائدہ کیا ہے. تو نازل کرنے کا فائدہ یہی ہے کہ منہومان لا یشبعان، منہوم فی العلم لا یشبع منہ ومنہوم فی الدنیا لا یشبع منہا. دو حریص کبھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا. ایک دنیا کمانے والا کہتا ہے اور آئے اور آئے اور آئے اور آئے، اور دوسرا علم والا آدمی کہتا ہے ہر چیز آ جائے. عالم یہاں پر پہنچ کر کے کہتا ہے کہ میں کیسا ظالم ہوں کہ مجھے یہ چیزیں کیوں معلوم نہیں ہے، وہ مزید کوشش کرتا ہے. لیکن عالم کی آزمائش اسی میں ہے، اللہ اس کی لگام کو کھینچتا کہ تسی جیڑا اتھے صبر کرو. اور جاہل کو کہا جا رہا ہے کہ بدبخت اس کو دیکھو کہ وہ حروف مقطعات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کے لیے ترس رہا تڑپ رہا، اور تو ایسا شوم ہے کہ زمین جنبد جنبد نہ جنبد گلبد خان، تجھے کوئی حرکت ہی نہیں آ رہی. تو شرائع سے اور ضروریات دین سے بھی جاہل ہے. بہرحال مقطعات میں نے عرض کیا قد قطع اللہ علمہا عن خلقہ، مخلوق سے اس وجہ سے مقطعات. یا یہ ہے کہ اللہ آپ کو بنا کر یہ کہ کیا ہے مکتوبۃ متصلۃ، لیکن متصل لکھے ہوئے، لیکن تقرأ منفصلۃ، ان کو پڑھا جاتا الگ الگ، الف لام میم. سمجھنا؟ تیسری چیز ہے کہ عربوں کیا ایک نحت ہے. نحت کبھی دو کلموں کو ملا کر کے، دو جملوں کو ملا کر کے ایک کر دیتے ہیں، ایک کلمہ مفرد اس کو بنا دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، معنی استرجا انا للہ و انا الیہ راجعون. حوقل زید لا حول ولا قوت الا باللہ. زید نے پڑھا حوقل زید، حی علی زید حی علی الصلاۃ، زید نے کہا. یہ نحت ہے مولانا، سمجھے؟ مرکب کو اس کو کاٹ کر کے اس میں سے ایک کلمہ بنا لیتے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ الف اللہ کے باقی حروف سے، اللہ سے الف لیا گیا، اور جبریل کے آخر سے لام لیا گیا، اور محمد کے اول سے اللہ کو والا کر میم لیا گیا. لہذا اللہ پاک نے کتاب کو بھیجا، نزلہ اللہ سبحانہ وتعالی بواسطۃ جبریل الی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انزلہ اللہ بواسطۃ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام الی سیدنا محمد بن عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام. ہو گیا مولانا؟ الف لام میم. ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے نہیں کہو. اس وقت اللہ آپ کو بھلا کرے معطوف علی عطف بیان بدل مبدل میں، یہ کتاب لا ریب فیہ، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے سرتاپا ہدایت ہے، محض ہدایت ہے، خالص ہدایت ہے. ذالک الکتاب، یہ کتاب. اور اگر کہو کہ ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، تو پھر ذالک مبتدا بنے گا، الکتاب خبر اول ہے، اور اللہ آپ کو لا ریب فیہ یہ پورا جملہ خبر ثانی بنے گا. ھدی للمتقین اللہ آپ کا بھلا کرے خبر ثالث بنے گا. آگے الذین یؤمنون بالغیب اور والذین یؤمنون بما انزل، ایک موصول صلات مل کر کے ماضی المتقین کے لیے صفت بنے گی.
کچھ پڑھا مولانا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ذالک المجموع ذالک المکتوب، یہ مکتوب اور یہ مجموعہ لا ریب فیہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ لا ریب کائن فیہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ پہلی خبر، دوسری خبر ھدی للمتقین، ہدایت محض ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے یا کی تصدیق، جس چیز کو جس غائب کی تصدیق کرتے ہیں، جس کو انہوں نے دیکھا نہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم رکھ لیتے ہیں، یا کو نمازوں کو سیدھی کر لیتے ہیں، سیدھی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ نماز کے آداب اور شرائط میں اگر کمی کرے گا تو سیدھی نماز نہیں ہوگی، پھر وہ ٹیڑھی نماز ہوگی۔ اپنی نمازوں کو درست کر لیتے اور سیدھی کر لیتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اور متقین کی ایک صفت یہ بھی ہے، یؤمنون تصدیق کر لیتے، ایمان لاتے، بما اس وحی پر، انزل الیک جو آپ پر نازل ہوگی، یہ چاہے وحی جلی ہو یا وحی خفی ہو۔ وحی جلی قرآن ہے اور وحی خفی حدیث ہے۔ کلمۃ للعموم، یہ دونوں کو شامل ہے مولانا۔ اور ایمان والے یہ بھی ہے، الذین یؤمنون بما انزل الیک، جو ایمان لاتے بما اس وحی پر جو آپ پر نازل ہوتی، چاہے وحی جلی ہو، جیسے میں نے عرض کیا قرآن پاک ہے، وحی مطلوع قرآن پاک ہے، وحی خفی وحی غیر مطلوع حدیث ہے۔ وما انزل من قبلک، اور اس وحی پر اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل شدہ ہے، نازل ہوگی۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت ہی پر ان کا ایمان ہے، آخرت ہی کا یقین رکھ لیتے ہیں۔ یہ لوگ ان صفات کے حاملین، اولئک الموصوفون، یہ موصوفین علی ھدی من ربہم، اللہ کی جانب سے ایک عظیم ہدایت پر ہے، خاص ہدایت پر ہے۔ واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہے اپنے مقصد میں۔ یہ ایک مسئلہ یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، محض ہدایت متقین کے لیے۔ متقین کون ہے؟ یؤمنون بالغیب، جو چیز ان سے غائب ہے، اللہ اور اللہ کی ذات اور صفات، جنت اور جہنم، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ لا کل یہود، یہود کی طرح نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ۔ بولو، مومن یہی ہے کہ یؤمنون بما بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، جس چیز کو انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن صادق اور مصدوق محمد رسول اللہ کی خبر اور قرآن کی خبر پر یقین رکھتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، جو چیز ان سے غائب ہے، اللہ اور اللہ کی ذات اور صفات، اس پر ان کا ایمان ہے۔ لا کل یہود، یہود کی طرح نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ لن نؤمن لک، ہم بالکل نہیں مانیں گے، حتی نری اللہ جہرۃ، آمنے سامنے اللہ کو دیکھیں گے۔ یہی امت محمد، یہ ان کا فرق ہے۔ دوسرا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اپنے نمازوں کو درست کر لیتے ہیں۔ لا کل یہودی، یہود کی طرح نہیں ہے جن کو کہا جائے ادخلوا الباب سجدا، ادخلوا الباب فدخلوا یزحفون علی استائم، ان کو نماز کی ضرورت نہیں ہے، سرین پر ایسے ایسے، یا کہا جھکو، وہاں سجدا رکان کے معنی میں نہیں، اللہ کے سامنے ہمیں جھکنا نہیں ہے۔ فدخلوا، باب اریحہ میں، قریہ اریحہ میں داخل ہو گیا، سرین پر، سمجھتے ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ لَا كَالْيَهُودَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، متقین وہ ہے کہ جو خرچ کرتے، جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ۔ یہود کی طرح نہیں ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہو گیا، ہم سے چندہ مانگتا ہے۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اللہ ہم سے چندہ مانگتا ہے۔ کچھ پہلے بڑھ گیا، اور اللہ خود بخیل ہے، سمجھتا ہے؟ اللہ بخیل ہے، ہاتھ اس کے بندھے ہوئے، فرمایا غلت ایدیہم، تمہارے ہاتھ بند ہو، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اس بکواس سے تم پر خدا کی لعنت ہو۔ کچھ پہلے بڑھ گیا۔ ایک صورت یہ ہے مولانا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ بھی صفات ہے متقین کے لیے۔ اور والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی صفات ہے متقین کے لیے۔ یا یہ کہہ دو کہ پہلے والے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ تین صفات، ان کا تعلق ہے اللہ کا مشرکین مکہ، امی امت سے کہ جو ایمان لاتے ہیں،
اور والذین یؤمنون بما انزل الیک، اس کا تعلق اہل کتاب سے ہے، اس لیے آپ نے بخاری میں بھی پڑھا، مشکوت میں بھی ہے، مشکوت جلد اول میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے کہ اہل کتاب اگر ایمان لائے تو ان کو ڈبل ثواب ملے گا. سمجھے؟ ایک وہ ہے کہ جو اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پر ان کا ایمان ہے، لیکن اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں ہمارا نبی سچا، ہمارا مذہب بھی سچا، لیکن اب اپنے مذہب پر، انجیل پر اور تورات پر عمل موقوف ہے. اب آخری نبی محمد رسول اللہ آگے ہم اس کی شریعت پر عمل کریں گے. فرمایا کہ اس اہل کتاب کو ڈبل ثواب ملے گا. دوسرا ہے کہ غلام ہے جو اپنے آقا کی بھی خدمت کرتا ہے اور پروردگار کی عبادت کو بھی بجا لاتا، اس کو بھی ڈبل ثواب ملے گا. تیسرا یہ کہ کسی لونڈی کو پال کر کے رکھا اور اس لونڈی کو پھر یہ ہے کہ تعلیم و تعلم تربیت اس کی کر دی، پھر اس لونڈی کو آزاد کر دیا. لونڈی سے کون نکاح کرتا ہے؟ آزاد کرنے کے بعد اس سے نکاح کرتا ہے، اس بندے کو بھی ڈبل ثواب ملے گا. یہ تین قسم کے افراد ہیں. ثلاثۃ لہم اجران، جو آپ نے بخاری میں اور مشکوت میں پڑھا ہے. ثلاثۃ لہم اجران خاص طور پر، لیکن یہ ہر زمانے میں ہو سکتے ہیں. اور کچھ افراد وہ ہے کہ لہم اجران، ان کے لیے اجران لیکن بزمان مخصوص، کسی خاص زمانے میں، جیسے کہ ازواج مطہرات. وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ. ہماری ماؤں کے اعمال پر بھی ڈبل ڈبل ثواب. سب کو سبحان اللہ. اگر کوئی جلے اللہ اس کو اور جلائے، جہنم کا راکھ بنا دے. ہمارا اس میں کیا ہے؟ لیکن یہ ازواج مطہرات کی خصوصیت ہے فی زمانہن، ان کے زمانے میں. اور یہ جو تین میں نے آپ کو بتا دیا، اے جنہ پتریا فی کل زمان، ہر زمانے کے اندر یہ آپ کو کچھ پلا پڑا. اور یہ آیت اللہ آپ کا بھلا کرے، پرویزیوں کے خلاف بھی بہت بڑی دلیل ہے. یؤمنون بما انزل الیک، جو کچھ آپ پر نازل ہوا، جو وحی نازل ہوتی ہے، چاہے وحی جلی ہو جیسے قرآن، وحی خفی ہو جیسے کہ حدیث. پرویزی کہتے ہیں قرآن ہمیں کافی ہے یا کافی نہیں ہے. ہاں ہوں تسی بولو، کیا بولو گی؟ اگر قرآن کافی ہے تو پھر یہ جو حدیث ہے، ایک راوی ایک کہتا ہے کہ دوسرا راوی کچھ اور کہتا ہے، اس حدیث کی ضرورت ہمیں کیا ہے؟ اور اگر قرآن کافی نہیں ہے تو تم بے ایمان ہو، تم لوگوں سے بات کون کرے؟ مسئلہ سمجھ آیا نہیں ہے؟ پھنسا دیتے آدمی کو. قرآن ہمیں کافی ہے نہیں ہے. یہ طارق روڈ میں قرآن کے ایک صفحہ لا کر کے اس کو دے دو، کوئی اس کی ترکیب کرو، زیر زبر نہ لگا اس کو اب پڑھو. یہ امت جو ہے نا، یہ اندھی ہے، لوگ اندھے، اور اندھوں کو سمجھانا اور کوروں کو سمجھانا بہت مشکل ہے مولوی صاحب. ورنہ مسئلہ آسان ہے کہ اعراب ہٹا کر کے قرآن دے دو اس کو، کسی پرویزی کو کہو کہ پڑھو. ورنہ مسئلہ آسان ہے، مناظرہ کی ضرورت بھی نہیں ہے. دیکھو کب سے میں بھی رو رہا ہوں ایک زمانے سے کہ وہ حق پر ہے یا ہم حق پر ہے. آسان سا مسئلہ ہے کہ تم 3-4 صفحہ جلدی میں اپنے یہ ہے کہ اس سے زال الف کاف را سے پڑھوا دو. سمجھ میں نہیں ہے؟ را الف فا ضاد یا، صرف یہ کہو کہ ایک آدھا پارہ سناؤ تسلسل کے ساتھ، اور تمہاری زبان ٹھیڑی نہ ہو جائے. ہمت کرو. میں جاتا رہتا ہوں یہ وزارت تعلیم میں، تو اس جماعت کے جو لوگ ہوتے بولے سر کسی آیت کا ترجمہ اس کے ذہن میں ہے، تو کہتے کہ ایک آیت ہے جس کا یہ مفہوم ہے، ایک آیت ہے جس کا الحمدللہ قرآن سے اللہ نے فارغ کر دی. یہود میں حافظ ہے، علامہ قرطبی نے لکھا ہے. نصارہ میں حفاظ ہے، یہودی ہو کر کے پھر بھی حافظ. نصارہ میں بھی حافظ، ہندو میں بھی قرطبی کی پہلی جلد میں. لیکن جس قوم میں حافظ قرآن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ان سے گئے گزرے ہیں. آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آئے؟
اس میں کسی بحث مباحثہ کی ضرورت نہیں ہے، صاف سی بات ہے کہ طوطے کو کچھ رٹواؤ تو وہ رٹا لگاتا ہے، اگر طوطے کے ساتھ آپ محنت کریں گے تو خاتم النبیین کہے گا انشاءاللہ۔ آپ نے طوطوں کو دیکھا نہیں دیکھا؟ اس کو رٹا لگوا دو کہے گا۔ لیکن جہاں ایک شخص اتنی عمر کے ہو اور خاتم النبیین اس کی زبان سے نہ نکلے، اس کے بعد آپ کیا توقع رکھتے اس کی کہ ایمان کا کوئی ذرہ ہوگا؟ ایمان آخر کدھر ہے پھر؟ اور اب تک ایمان نہیں آئے تو اس کے بعد کب آئے گا؟ طوطے کو رٹا لگوا دو، طوطا بتا دے گا آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ یہ عرض کر رہا تھا کہ پرویزی لوگ اب یہ کہہ دو کہ قرآن اصولاً کلیات کے اعتبار سے کافی ہے اور جزیات قرآن میں صراحتاً نہیں ہے۔ النصوص محدودۃ والحوادث ممدودۃ، اصولیوں کا قاعدہ ہے النصوص محدودۃ، نصوص محدود ہے۔ آیات الاحکام یعنی الآیات التي یستنبط منها الاحکام، جن آیت سے احکام کا استنباط ہوتا ہے وہ 500 تک، باقی قصص ہے، مواعظ ہے، تنبیہات ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ اب آ گیا الصلاۃ، سمجھے؟ صلاۃ جب آ گیا تو صلاۃ ہے کیا؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، صلاۃ کیا ہے آخر؟ اس لیے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، قرآن ہم نے آپ پر اتارا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ آپ اس کو بیان کر دیں۔ 23 سال میں نبی نے اس کو بیان کیا۔ یا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ فِي صَدْرِكَ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، ہماری ذمہ داری ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، ہم اس کی بیان اور وضاحت کریں گے۔ اب پرویزی سے پتہ کرو کہ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، یہ تو جمع ہو گیا قرآن ہے، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بیان کریں گے۔ تو اللہ نے اپنی یہ ذمہ داری پوری کر دی نہیں، کہ اللہ نے بیان کیا نہیں کیا؟ بیان کیا تو قرآن کا بیان اور قرآن کی وضاحت کہاں ہے؟ اور ہم کہتے ہیں وہ حدیث ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی اور چیز ہے تو لے کر کے آ جاؤ۔ آپ سمجھ رہے؟ ساتھی خیال کر لے ذرا، جیسے کہ ہمارا مفتی صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے، کراچی کے کسی بڑے جامعہ کے، وہ گیا ڈھیر کر دیا ہے شیخ محمد نے اس کو۔ شیخ محمد جو پرویزی ٹکے کا آدمی بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے ساتھیوں کی کمزوری ہے، اسواق میں جب آپ توجہ نہیں دیتے تو پھر یہی ہوگا۔ حضرت اقدس مولانا زرولی خان رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جامعہ کے قریب ایک کوٹھی ہے، اس کوٹھی میں ایک نوجوان نے، اس کی منگنی ہو گئی کسی لڑکی سے، لڑکی پرویزی خاندان کی تھی۔ اب لڑکی والوں نے چند دنوں کے بعد کہا کہ نکاح ہم اس وقت کرا دیں گے کہ یا تم پرویزی بنو، منکر حدیث بن جاؤ، یا ہمیں یہ ہے کہ مسلمان بنا دو، یا ہمیں حدیث کا قائل کر دو کسی نہ کسی دن۔ آئے سمجھ؟ ہمارے برادر مکرم شیخ الحدیث اشرف المدارس کے حضرت اقدس مولانا عبد الرشید دامت برکاتہ اللہ علیہ حضرت نے مجھے فرمایا کہ بھائی جائیں گے، اس طرح ان کے لوگ آ رہے ہیں، اگر اللہ کرے کہ یہ لڑکی والے لوگ مسلمان ہو جائے ہمارے ہاتھ پہ، اور اس لڑکے کو لڑکی مل جائے ہمارے، چونکہ محلے والے ہیں، مقتدی ہے، مرید ہے، تو مسئلہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ میں نے کہا جی چلتے۔ تاریخ طے ہو گئی، حضرت بھی شیخ الحدیث، میں بھی شیخ الحدیث، مولوی محمد اسحاق اشرف المدارس کے، وہ بھی مسلم شریف پڑھنے والا، وہ بھی شیخ الحدیث، ایک اور مولوی وہ بھی شیخ الحدیث، 4 شیخ الحدیث ہم لوگ گئے وہاں۔ باقی کتو بتو اکتو ابسو کلم اجمعون، اس قسم کے تو ہمارے تھے جار مجروب،
لیکن اصل جو ہے نا مشائخ نہیں کہنا، مشائخ جو ہے نا وہ 4 ہیں۔ وہاں گئے تو 2-3 پروفیسر آگے مرد اور 2-3 پروفیسرانی خواتین آگے۔ اب مناظرے میں مزہ آئے گا۔ مناظرتن تو آ گئی، اب مناظرون ہونا چاہیے۔ آپ لوگ بھی مناظرہ نہ کہیں، یہ ہے لفظ مناظرہ تو پھر لڑکی ہے، اسم فاعل کے سے۔ ورنہ اس وقت جب ہم لوگ گئے تو مناظرات آ گئی اور ادھر مناظرین آ گئے۔ اب حضرت سے میں نے کہا کہ میرے بھائی مجھے بہت محبوب ہے، ہماری دوستی ایک زمانے کی ہے۔ حضرت سے میں نے عرض کیا کہ حضرت اگر اس مخلوق سے آپ جیت بھی جاتے ہیں تب بھی تجھ پہ لعنت، اور اگر ان سے ہار گئے تو تیرے جیسے ملعون کوئی نہیں ہوگا دنیا میں۔ حضرت ان سے ہم بات نہیں کرتے۔ تو حضرت اقدس نے فرمایا، حضرت نے بڑی اچھی بات کی، فرمایا ان سے بھاگنے والا بھی بڑا ذلیل، ان کے ساتھ اگر بحث کرے وہ بھی ذلیل، اور جو بھاگے وہ اور بڑا ذلیل۔ لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ تم ہن سے بھاگ گئی، اگر ہم ہوتے یا ہما ہم ہوا ہوتا، یہ ہی ہے اور ہما ہن ہے، اور ہن سے تم لوگ بھاگ گئے۔ اتنا تو آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ اب آپ ہی گفتگو کریں، میں اشارہ کرتا جاؤں گا۔ گفتگو شروع ہوگی۔ حضرت فرمایا کہ حدیث کو آپ کیوں نہیں مانتے؟ وہ مردوں کے خاموش ہو گئے تو ہی آگے بڑھ گئی، ہی تقدمت بنفسہا، وہ آگے ہو گئی اور آگے ہو کر کے کہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جی قرآن ہمیں کافی ہے یا نہیں؟ حضرت حیران حضرت نے فرمایا کہ قرآن کافی ہے، لیکن قرآن کی وضاحت حدیث سے، قرآن میں اجمال ہے۔ اس نے کہا کون سا اجمال ہے؟ الف لام را تلک آیت الکتاب وقرآن مبین، ابانا یبین ابانتن کا معنی بالکل واضح۔ یہ افعال کا حمزہ مبالغہ کے لیے بالکل واضح، افعال کا حمزہ بھی مبالغہ کے لیے آتا ہے، بالکل واضح۔ اب سورج کی بالکل واضح روشنی کے سامنے تم کوئی اور روشنی لے لو گے؟ ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت فرمایا کہ نہیں، عربی تو ہے نا، اس عربی کو کیسے ہم سمجھیں گے؟ تو اس نے کہا اعجمی و عربی، کیا عربی کیا اعجمی سب برابر اس کو سمجھتے ہیں، حالانکہ اس آیت کا یہ مقصد ہی نہیں۔ اعجمی و عربی، اس کا یہ مقصد ہی نہیں۔ وہاں یہ تھا کہ الزام تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عجمی آدمی قرآن سکھاتا ہے، 5 دن کے بعد 10 دن کے بعد کوئی صورت پیش کر لیتا ہے، اور وہ عجمی اس کو، تو قرآن کہتے کہ کیا عجمی کیا عربی برابر ہو سکتے؟ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، یہ واضح عربی، یہ عجمی ایسا کہاں سے بنا سکتا ہے؟ بیروئی اور بلوچ اور بنگالی اور برمی ایسا قرآن بنائے؟ آیت کا مقصد یہ ہے، لیکن اس نے مقصد یہ بیان کر دیا کیا عربی کیا عجمی، اس میں تو سب برابر ہے، اس کو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، ہم سمجھتے ہیں اس کو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسا اس نے حضرت اقدس حافظ ہی نہیں ہے کسی کو سبق سے، تو میں نے حضرت سے عرض کیا تسی جڑا پیچھے ہٹو، سمجھتا ہے؟ اب نظر ینظر ناظر و منظور، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ عوام کے سامنے یہ چیزیں سمجھ۔ میں نے کہا جی قرآن کافی ہے، آپ کے ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے؟ کہا ہے۔ میں نے کہا یہ قرآن میں دکھا، سمجھتا؟ فجر کی 2 رکعتیں آپ کے ہاں ہے؟ کہا۔ میں نے کہا یہ دکھا دیں۔ ظہر کی 4 رکعتیں ہیں؟ کہا۔ میں نے کہا یہ دکھا دیں۔ عصر کی 4 رکعت؟ کہا۔ میں نے کہا یہ بھی دکھا دیں۔ مغرب کی 3 رکعت؟ ہاں یہ بھی دکھا دیں۔ عشاء کی 4 رکعت؟ وہ بھی دکھا دیں۔ وتر کی 3 رکعت؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا یہ دکھا دیں۔ اب ہو گیا۔
40 مسئلے مولوی صاحب اس طرح ذکر کیے، 40 مسئلے، 40 سے زائد۔ آخر کا بات ان کو سمجھ میں آ گئی کہ ہم شیخ محمد کے پاس جائیں گے، اس کو قائل کریں گے، مجبور کریں گے کہ وہ گفتگو کرے۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر یہ ہے کہ اس کے بعد گھر والوں نے کہا کہ ہم اپنا راستہ بدل دیں گے، سمجھے؟ چنانچہ وہ شیخ محمد ان کا بالکل آیا نہیں۔ میرے رب نے ہمیں 100% یقین تھا کہ یہ جاہل اجہل کہاں آئے گا، سمجھے؟ وہ الحمدللہ آیا نہیں، وہ پورا خاندان مسلمان ہو گیا۔ مسلمانوں نے کا فائدہ حضرت کو ملا، حضرت کے مرید ہے ہمارے حضرت شیخ مولانا عبدالرشید دامت برکات اللہ علیہ تھے۔ میں ویسے درمیان میں کرائے کا ٹٹو استعمال ہوں۔ اللہ کے لیے ان مسائل کو سمجھا کرو۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ان علینا جمعہ و قرآنہ فاذا قرأنا فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانہ یا وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس، کہ آپ اس کو بیان کریں۔ تو اللہ نے بیان کر دیا، محمد رسول اللہ نے بیان کر دیا۔ محمد رسول اللہ کی وضاحت، محمد کا بیان کہاں ہے؟ وہ کدھر ہے؟ قرآن ہے، مبین ہے، لیکن مبین اور بیان اور وضاحت کہاں ہے؟ سمجھے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ حدیث کی شکل ہے، نہ زکوٰۃ کی تفسیر، نہ دیگر چیزیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، بالکل نہیں ہے۔ لاکھوں مسائل ہیں جو قرآن پاک میں نہیں ہے، اصول اور ضوابط ہے، وہ بھی فقہا کو اللہ غری کے رحمت کر دے انہوں نے۔ اللہ واسطے مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ یؤمنون بما انزل الیک والذین یؤمنون، اہل کتاب کہہ دو یا یہ کہ متقین، پھر ایک ہی بنے گا۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلے الذین سے مشرکین امیین مراد ہے، اور دوسرے الذین سے اہل کتاب۔